لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ورسولنا ورسول ربنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل الله يحييكم ثم يميتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظللهم الله لا ظل إلا ظل عليه إمام عادل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين تمام حضرات محبت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔
میری انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اور گھروں میں سماعت کرنے والی ماؤں اور بہنوں، جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما دی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرما دی۔ اللہ کریم رحیم غفور الرحیم سے دعا التجا ہے، اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سامعین گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قیامت کے ہولناکی اور قیامت کی سختی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں ذکر ہے۔ کتنی ہولناکی ہوگی، اتنی شدت ہوگی، اتنی ہولناکی ہوگی کہ اس شدت کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی کی عالم، لوگ کس قدر پریشان ہوں گے وہ بھی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رات بھی نہیں ہوگی، بادل بھی نہیں ہوں گے، اور سخت ترین دن ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کے حوالے سے جو مقدار ہے، جو اس دن کی مدت ہے، وہ ذکر فرمائی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، کہ کتنی مقدار ہوگی، اتنی مدت پر وہ ایک دن ہوگا، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے۔ اور قرب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور اس میدان کے اندر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ اللہ کریم سب کو جمع فرمائیں گے۔ وہ بچہ جو دنیا میں آیا، اس نے سانس لیا، صرف سانس، اور سانس لینے کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بچے کو بھی کل قیامت والے دن اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور جمع کریں گے۔ جانوروں کو بھی اللہ رب العزت اس دن حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ تو اس لیے جو آج میرا عنوان ہے، جو میں نے پچھلی جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی ہے کہ 7 وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، جن کو اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسے اللہ رب العزت
عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اگلے جمعے بتاؤں گا کہ آیا ہم دیکھ لیں کہ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں ہم شامل ہے یا نہیں، ہمارا کردار اسی طرح ہے یا نہیں، ہمارا عمل اسی طرح ہے یا نہیں۔ لوگوں قرب قیامت تو اب قیامت قریب ہے، کتنا قریب ہے وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ حشر کا میدان، وہ سخت ترین دن جس میں اللہ سب کو جمع کریں گے، انبیاء کو بھی جمع کریں گے، اولیاء کو بھی جمع کریں گے، صحابوں کو بھی جمع کریں گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اللہ جمع کریں گے اس دن، اور سب نے جمع ہونا ہے، کسی نے بچنا نہیں ہے۔ تو آج کل جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ظاہر ہونے والی ہے اور ظاہر ہو چکی ہے، وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ کفر تک پہنچ جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ ایسے کلمات کہیں گے اس کی وجہ سے وہ اپنے یعنی ان کی بیویوں کو طلاق پڑے گا اور اپنے گھر والوں سے وہ بدکاری کریں گے، کفر تک پہنچ جائیں گے۔ ظاہری بات جب کفر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اسلام سے نکل گیا، نکاح بھی ختم ہو گیا۔ ایسے کئی چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر علماء نے ذکر کی ہے۔ تو اس لیے وہ 7 خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، درخت کا سایہ نہیں ہوگا، چھت کا سایہ نہیں ہوگا، بادلوں کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کریم رحیم غفور الرحیم اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جمع کریں گے۔ اس دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے؟ ان میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور باقی آج ہی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اس دن کی مقدار قرآن میں ہے، اس دن کی مقدار قرآن میں ہے، مدت بھی قرآن میں ہے کہ وہ دن ہوگا جس میں کوئی رات بھی نہیں ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں رات نہیں ہوگی، جس میں بادلوں نے نہیں آنا، جس میں بارش نہیں برسنا، جس میں ہواؤں نے ٹھنڈی ہواؤں نے نہیں چلنا۔ ایسا سخت ترین دن ہوگا۔ وہ دن ہم سب پہ آنا ہے، اس لیے اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنے زندگیوں کو تبدیل کرے، اور ایسے تبدیل کرے کہ رب کریم اور رب غفور الرحیم ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو ان 7 خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اسی مقصد کو ہم اپنائیں۔ لوگوں کو قرب وہ حشر کے میدان میں قیامت والے دن جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم آئے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب پیغمبر ہے، تمام نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بھی حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ان سب نے کھڑا ہونا ہے، جمع ہونا ہے، تو کیا ہم نے نہیں جمع ہونا؟
ہم نے بھی قیامت والے دن حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ ہم یوں سمجھتے قیامت آئے گی تو چلے جائے گی، قیامت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں قیامت آئے گی، شیطان کہتے ہیں نا لوگوں کو، دلوں میں بانٹ ڈالتے قیامت آئے گی تو چلی جائے گی، قیامت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، قیامت آئے گی، لیکن قیامت آنے کے بعد مدتوں کو بھی تو دیکھ لینا، قیامت کی ہولناکی کی بھی تو دیکھ لینا، قیامت کی شدت کو بھی تو دیکھ لینا۔ صرف آئے گی نہیں قیامت، چلے جائے گی، لیکن قرب قیامت ان حالات کو بھی پڑھنا کہ ہوگا کیا، کس طرح ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور سورۃ المعارج میں فرماتے ہیں، اس ایک دن کی مقدار اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کتنی مقدار ہوگی۔ اور میں اکثر جمعۃ المبارک میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں، ہم دنیا میں کئی دنوں کے لیے، کئی سالوں کے لیے آئے ہیں، ہم نے جانا ہے جو دنیا سے، جیسے آنے میں اس سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم دنیا میں آئے اس سے پہلے دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر سے ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا، کوئی پہچان نہیں ہوگی، کوئی جانیں گے بھی نہیں لوگ۔ اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرے کہ جس دن سارے جمع ہوں گے، جس دن سارے جمع ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ ہولناکی والے دن اور شدت والے دن لوگ جمع ہوں گے، اس دن کا مقدار، مدت، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ جس دن کوئی رات، اس دن رات کوئی نہیں آئے گی، رات نے نہیں آنا، سایہ اس دن نہیں ہوگا، بادلوں کا سایہ بھی نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ میں نے اور سارے لوگوں نے اس دن دوبارہ جمع ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ نے تمہیں، قل اللہ یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے، ثم یجمعکم، پھر جمع کریں گے، الی یوم القیامت، قیامت والی دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں لوگوں، میں نے بھی جمع ہونا ہے۔ اور قرب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں، میں نے یہ بھی کہا، حدیث میں ذکر ہے، جس بچے نے سانس لیا ہو، جس بچے نے دنیا کے اندر صرف سانس لیا ہو، پھر وہ فوت ہو گیا، فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے، اس بچے کو بھی اللہ قیامت والے دن جمع کریں گے، جانوروں کو بھی جمع کریں گے، سب نے جمع ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، حساب لیں گے، اس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا بہت خطرناک دن ہوگا، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ خوش قسمت لوگ، وہ خوش قسمت لوگ جو عرش مولا کے سائے میں کھڑے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ 50,000 سال کا ایک دن لوگ کھڑے ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، وہ پانی مانگیں گے، پانی کوئی نہیں ملے گا، سایہ مانگیں گے، سایہ کوئی نہیں ملے گا،
اور بادل مانگیں گے بادل بھی نہیں ہوں گے۔ آج گرمی آ جائے، گرمی کی تپش، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر لیں اللہ بارش برسا دے۔ لوگوں وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، اللہ عرش مولا کے علاوہ کوئی سایہ نہیں لائیں گے۔ اس دن سورج کو اللہ قریب لائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ بادلوں کا سایہ ہوگا نہ درختوں کا سایہ ہوگا۔ اللہ اس زمین کو چھٹیل میدان بنا دیں گے، کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ نظر نہیں آئے گا۔ آج لوگ کوٹھیاں، محلات، بنگلے بناتے ہیں۔ لوگوں عرش معلیٰ کے سائے کے لیے تلاش میں نکلو، عرش معلیٰ کا سایہ تلاش کرو کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ کیسے نصیب فرمائیں گے۔ 25 سال کی زندگی کے لیے، 30 سالہ زندگی کے لیے، 40 سالہ زندگی کے لیے ہم کوشش کرتے کہ کوئی سایہ بن جائے، کوئی مکان بن جائے۔ یہ 40 دن، یہ 40 سال، یہ 30 سال کی زندگی ہم آرام سے گزار سکے، لیکن لوگوں 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ اس کے لیے میں نے کتنی کوششیں کی، آپ نے کتنی کوششیں کی، آپ نے کتنی محنت کی کہ اس دن اللہ اپنے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آج لوگوں کو فکر کوئی نہیں، مجھے بھی فکر نہیں، آپ کو بھی فکر نہیں، لوگوں کو فکر نہیں، مردوں کو بھی فکر نہیں، عورتوں کو بھی فکر نہیں کہ ہم عرش معلیٰ کا سایہ نصیب کریں گے تو کیسے اللہ نصیب فرمائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے نا، لیکن آج ہم بھول چکے ہیں۔ یہ والا دروازہ بند کر دیں۔ اللہ کریم غفور رحیم ایسے لوگوں کو عرش معلیٰ کا سایہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ لوگوں اس دن لوگ تڑپیں گے کہ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب ہو، اور 50,000 سال ایک دن ہوگا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ سخت دن ہوگا، اور اس پریشانی والی دن سے بڑے بڑے اولیاء، صحابہ، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوں گے۔ کون پریشان ہوں گے؟ بڑے بڑے لوگ پریشان ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ بھی پریشان ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی پریشان ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی پریشان ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور پوچھ کے ان سے سوال کریں گے۔ آج حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، بعض لوگ ان کو خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ جمع کریں گے۔ لوگوں ہم سارے کہتے قیامت آئے گی تو چلے جائے گی، دیکھ لیں گے۔ نہ بابا، اتنا آسان دن نہیں ہوگا۔ آج یہ عنوان میرا اس لیے ہے کہ بہت سارے گناہ اور فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، لوگوں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا جس دن اللہ انبیاء کو بھی جمع کریں گے۔ کن کو جمع کریں گے؟ قرآن میں یہ سورۃ المائدہ میرے سامنے 109، سورۃ المائدہ کی 109واں آیات ہے۔ اللہ فرماتے یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ انبیاء کو جمع کریں گے، رسولوں کو جمع کریں گے، اللہ فرمائیں گے فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اللہ پوچھیں گے تمہیں کس نے کہا تھا، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم الہ ہیں، تم نے کیوں لوگوں کو کہا تھا؟ انبیاء سے سوال بھی ہوگا، بچے گا کوئی بھی نہیں، سوال سب سے ہوگا۔ انبیاء سے بھی سوال ہوں گے، اور پھر اس صورت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منظر
اللہ نے علیحدہ پیش فرمائی ہے. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا کا بیٹا کہا ہے. کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ آج بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی الہ مانتے ہیں. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خدا کہتے ہیں, خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ نے علیحدہ عنوان سے ذکر کیا ہے. اللہ فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلائیں گے انبیاء کو جمع کرنے کے بعد, اے عیسیٰ بن مریم آپ بھی آ جائیے. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, اللہ, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, اے عیسیٰ بن مریم آپ نے لوگوں سے کہا تھا. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی اتخذونی, مجھے بنا لیجئے, وَأُمِّي, اور میری ماں کو بنا لیجئے. کیا؟ الہین من دون اللہ, الہ بنا دیجئے. اے عیسیٰ بن مریم آپ نے لوگوں سے کہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دیجئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کریں گے. رب کو جواب کیسے دیں گے؟ عجیب خوبصورت جواب دی ہے, مزے والا جواب دی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا, یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. کب؟ حشر کے میدان میں. آج کہتے ہیں نا لوگوں کہ مولوی صاحب چلو قرب قیامت دیکھ لیں گے, شیطان بھی کہتا ہے اور دیکھ لیں گے, جب قیامت آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. وہ آسان دن نہیں ہوگا. میں نے حدیث میں پڑھا بھی, جمعے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا, ایک کتاب میں گزرا ہے, میں نے دیکھا کہ 4 حصوں پر زمین ہے. کتنی حصوں پر؟ 4 حصوں پر زمین ہے. 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے. 3 حصے زمین میں, 3 حصے پانی پر مشتمل ہے اور 1 حصہ زمین ہے لوگوں, مٹی ہے. زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرب قیامت, قیامت کی شدت کی وجہ سے, قیامت کی خوف کی وجہ سے یہ زمین بھی, زمین کے اندر پانی خشک ہو جائے گا. اس کی وجہ سے, قیامت کی وجہ سے. اللہ کریم نے جو پانی بنایا ہے, پیدا کیا ہے, قیامت کے خوف کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے زمین میں پانی ختم ہوگا. پانی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. آج پانی نہیں ہے, لوگ کہتے مولوی صاحب دعا کرو بارش برسے. اور پھر یہ بھی میں نے سنا سائنسدان کہتے 2025 تک پانی کا بہت بڑا قحط سالی ہوگا اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا 2025 تک. یہ سارے لوگ دیکھتے سو 2030 میں پانی کی بہت قلت ہوگی. لوگوں یہ پانی کی قلت اس وجہ سے نہیں, یہ پانی کی قلت قیامت کی شدت کی وجہ سے ہوگی, قیامت کی خوفناکی کی وجہ سے ہوگی. اللہ اس زمین کے اندر اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے, یہ پانی بھی قیامت کی خوف کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے. اور انسان اور میں اور آپ قیامت کی ہولناکی سے کتنا خوف زدہ ہے, کتنا پریشان ہے, پریشان. اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھی بلائیں گے, جمع کریں گے حشر کے میدان میں. آپ نے لوگوں سے کہا تھا مجھے الہ بناؤ, میری والدہ کو الہ بناؤ. تو عیسیٰ بن مریم جواب دیں گے, انکار نہیں کریں گے. فرمائیں گے اللہ قال سبحانک, قال سبحانک, پاکی ہے آپ کے لیے میرے اللہ, آپ تو الہ ہے, ہم تو الہ ہونے سے پاک ہیں. قال سبحانک, اے اللہ آپ تو پاک ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق,
ہم نے تو یہ بات نہیں بتائی، جرت ہے ہمارے اندر، ہم یہ بتا دیں۔ آج لوگ گلی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ فلانا کام کر دے گا، وہ فلانا کر دے گا، کام کوئی کسی کا نہیں کر سکتا، کرنے والا کون ہے؟ لوگوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، زندہ کریں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے اللہ، آج ہم بھی پریشان ہیں۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم اپنی والدہ کی بھی فریاد نہیں کریں گے۔ عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے نفسی نفسی، سارے انبیاء پریشان ہو گئے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگوں، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی بادل نہیں آئیں گے، کوئی رات نہیں ہوگی۔ وہ خوفناک والے دن 7 خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے، تو لوگوں یہ ساری خطرناک ہولناکیاں اور شدت ہمارے سامنے آئے گی، تو وہ خوش قسمت 7 لوگوں میں دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں یا نہیں ہوں، آپ شامل ہے یا نہیں۔ پہلے 3 تو میں نے بیان کیے تھے، یاد ہے کسی کو؟ پہلے نمبر پہ کون ہوگا؟ کس کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کس کو یاد ہے بتائیں ذرا جی؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا، اسے قیامت والے دن اللہ عرش معلیٰ کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سارے پریشان ہوں گے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ ذوالقرنین نے روح زمین پہ، پورے زمین پہ حکمرانی کی، وہ بھی پریشان ہوگا۔ اس دن اعلان ہوگا لوگوں آج کون ہے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ ذرا ہمت کر کے بتا دے کون بادشاہ ہے آج؟ ہمت ہوگی کسی میں؟ کسی میں جرت ہوگی؟ ہمارے پارٹی کی حکومت ہے، یہاں تو بڑے چیختے چلاتے ہیں۔ اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بولو نا آج کس کی حکومت ہے، آج طاقت کس کی ہے، آج کس کی طاقت ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج عدالت کس کی ہوگی؟ بولو ذرا، کوئی نہیں بولے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے بھی کھانپ اٹھیں گے، فرشتوں کو بھی جرت نہیں ہوگی، وہ بول پڑیں گے، وہ بھی کھانپنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کسی کی بادشاہت نہیں، آج کسی کی طاقت نہیں ہے، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 50,000 سال میں بارش ہوگا، 50,000 سال ایک دن میں اللہ بارش برسائیں گے، کوئی بارش نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور اس تپش والی زمین پہ کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں سنے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ خوش قسمت لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے بغیر اس تانبے کی زمین پہ کھڑے اللہ ان کو اپنے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائے۔ نمبر 1 امام عادل، امام عادل، وہ انصاف کرنے والا حکمران۔ ایک حکمران ہمارے ملک پاکستان کے، ایک حکمران ہمارے گھر کا ہے، گھر کا سربراہ بھی کسی آتی کرے گا تو وہ بے انصاف ہوگا۔ اور جی تسی ٹھیک ہو تو پیسے لاتا ہے، یہ غریبی یہ پیسے نہیں لاتا تو جھا، یہ بہنیں ان کو حصہ کوئی نہیں ملے گا، بیٹوں کو حصہ دیں گے۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ اگر بیٹی پر زبردستی کرتے کہ آپ کہہ دیں کہ میں حصہ نہیں مانگتی، تو اگر وہ یہ کہتی کہ نہیں میں اپنے حق لوں گی، بہن کہتی ہے، تو پھر آگے سے یہ کیا کرتے ہیں، سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ان بہن سے رشتہ ختم کر دو، یہ دنیا کی دولت کے لیے کرتے ہو۔ اس دن کیا ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ عدل اور انصاف قائم کرو اپنے علاقے میں، ہر گھر کا سربراہ حکمران ہے، ہر محلے کا سربراہ حکمران ہے، وہ اگر عدل کرے گا تو قیامت والے دن اللہ اسے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کتنا انصاف کرتا ہوں، میں نے کتنا انصاف قائم کیا ہے۔ کرو گے انصاف انشاءاللہ؟
انصاف کرو گے تو عرش مولا کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسری نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، ایسی جگہ پہ جمع ہوتا ہو جہاں اللہ کی محبت ہو، اور ایسی جگہ سے تنہائی اختیار کرتا ہو جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو وہاں سے دور ہوتا ہو، تنہائی اختیار کرتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کے لیے جمع ہوگا، اللہ کی محبت کے لیے آئے گا اور اللہ کے لیے ہی بغض کرے گا، وہ عرش معلیٰ کا سایہ پائے گا، وہ عرش معلیٰ کا سایہ پائے گا، اسے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسری نمبر پر وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی، اپنی ساری زندگی اللہ کی اور اللہ کی نبی کی سیرت میں گزاری ہے، انہوں نے عبادت میں گزاری ہے، ساری زندگی میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہو اور اس نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ کل قیامت والے دن پکاریں گے انا حبیب اللہ، یہ نوجوان میرا حبیب ہے، یہ نوجوان میرا حبیب ہے، جیسے میرے انبیاء حبیب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ایک وہ نوجوان جو اپنے نوجوانی میں توبہ کرے، نبی کی سنتوں کو اپنائے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے یہ بھی حبیب اللہ ہے، یہ بھی حبیب اللہ ہے۔ کون کون اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی گزاریں گے؟ سارے گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں مذاق نہیں کر، قیامت والے دن پھر ہولنا کی، چیخنا چلانا، پھر یہ بے فائدے ہوگا۔ اور آگے نمبر 4 نمبر پر فرمایا چوتھا وہ آدمی جسے حسب و جمال والی خوبصورت لڑکی بلائیں پکارے بدکاری کے لیے۔ اور آج کل تو موبائل کا ایسا عذاب ہے، ہر دوسرا نوجوان، بلکہ یہ یوں کہہ دوں ناراض نہ ہونا، میں نے خود دیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بڑے عمر کے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، خود سنا ہے، ان کی گھر والوں سے سنا ہے کہ اس عمر میں بھی یہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر والے کا حق ادا نہ کرے۔ قیامت والے دن حق ادا کر لو گے؟ اپنی گھر والی کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، ان کے حقوق کو چھوڑ کے دوسروں عورتوں کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور پوری رات موبائل پہ لگے رہنا، تم قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ چہروں پہ لکھا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کس نے یہ گناہ کیا ہے ادھر جا کے چلے شامل ہو جاؤ۔ اس دن میرے نبی کے سامنے گناہ لکھے ہوئے لے کے جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ اس لیے دنیا کے اندر توبہ کرو، اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، شریعت کے مطابق نکاح کرو۔ یہ جو غلط کام ہے آج فتنوں کا ظہور ہے، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، ہر نوجوان، میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن ظاہر ہے، سب دیکھ رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ فرماتے پاگل، میں نے آپ کے لیے ایسے بیویاں چنی ہے، ایسے بیویوں کو میں نے آپ کے لیے چنا ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسے بیویاں میں نے آپ کے لیے چن لیا ہے۔ پاگل، تو دنیا کی لڑکیوں کی گناہ کے پیچھے بھاگتے ہو، جنہیں حیض بھی آتا ہے، گندگیوں سے بھرے ہوئے لڑکیاں ہیں، میں نے آپ کے لیے ایسے لڑکیوں کو، عورتوں کو چن لیا ہے جنہیں کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جو گندگی سے پاک ہوگی، جو ہر عیب سے پاک ہوگی اور ایسے پاک ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ، ایسی پاکیزہ عورتیں، نوجوانوں ان عورتوں کی تلاش میں عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ نے آپ کے لیے حسین اور جمیل عورتیں پیدا کی ہے، رات کو میک اپ کرے تو خوبصورت نظر آئے، صبح نکلے کمرے سے تو ایسے جیسے بندر ہو۔ ایسے لڑکیوں کے لیے جو میک اپ کے اوپر اپنے ساری جوانی خراب کی، جنہوں نے اپنے حسن کو خراب کیا ہے۔ مجھے بندے نے کہا نا، ہمارے دوست نے ڈانٹ، مجھے کہتے مجھے صاحب کوئی کریم شیم لگایا کرو، بڑے بڑے محفل میں جاتے پروگرام میں تو کوئی خوبصورتی بن جائے۔ میں نے کہا یار
اگر کریم سے خوبصورت بننا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ کرتے نوجوان نہیں لگاتے کہ میں نے وہاں اپنے معشوقہ کے پاس جانے بڑے خوبصورت کریم شیم لگا کے، ایسے کریم سے کیا فائدہ؟ جو کریم نکل جائے، پگھل جائے، ختم ہو جائے پسینے سے، ایسے نظر آ جائے جیسے پرانا جت، کیا جن کے آگے سے منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں آؤ، طاقت میں اللہ کی عبادت میں آؤ، اللہ کی دین کو اپناؤ، قرآن پڑھنے والے بنو، ایسے خوبصورت لگیں گے، ایسے جوان لگیں گے، لوگ دیکھ کے بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، ایسے بنو۔ حسب و جمال والی لڑکی پکارے آ جاؤ بدکاری کے لیے، وہ نوجوان آگے سے کہہ دے انی اخاف اللہ، کیا کہہ دے؟ اور آج کل نوجوانوں کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی، مجھے بھی لڑکی نے بلا لی ہے۔ کس نے بلا لی ہے؟ میں اکثر مذاق کرتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں جی، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں اذان دوں، میں نے کہا جی دو۔ اچھا کس پشتو میں اذان دیں گے؟ اردو میں دیں گے۔ جو پشتو والے کہتے ہیں پشتو میں دیں گے، جو اردو والے کہتے ہیں اردو میں دیں گے۔ یہ ہمارا حال بن چکا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اذان کس میں دیتے بھائی۔ پشتو میں کون اذان دیتے؟ آپ کھڑا کر دیتے۔ اردو والے کون جو اردو میں اذان دیتے ہیں؟ تو ہمارا معاشرہ یوں بن چکا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عربی میں اذان دیتے ہیں یا اردو میں یا پشتو میں اذان دیتے ہیں۔ پوچھ لیں جی کون سا کریم اچھا ہے؟ اسی جسم کو مٹی نے کانا ہے، کیڑے مکوڑوں نے لپٹ کر کے کانا ہے، لیکن وہ نوجوان بچے گا، اس کا جسم بچے گا جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے جسم میں میرے محبوب پیغمبر کی سیرت اور صورت ہوگی، جو میرے نبی کی سیرت سے مزین ہوگا۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے اس کے جسم کو زمین پہ حرام کر دیا ہے۔ خبردار، پھولوں کا سانچہ بننا ہے، پھولوں کا گلدستہ بننا ہے، اور کیڑوں مکوڑوں کا سانچہ نہیں بننا۔ آپ نے کیڑوں مکوڑوں کا سانچہ بننا ہے یا پھولوں کا گلدستہ بننا ہے؟ پھولوں کا گلدستہ بننا ہے تو پھر اللہ کی دین کو اپنانا ہوگا۔ میک اپ سے نہیں بچیں گے، دنیا کی پلاسٹک والی پھول سے کوئی فائدہ نہیں جو آپ کسی کو دے دیں۔ آؤ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی لڑکی ہمیں بلائے، گناہ کی طرف بلائے، تو سارے نوجوان یہ کہیں گے انی اخاف اللہ۔ کیا کہیں گے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جو نہیں کرتا نا، کہتے جی ہاں جے بس جو بھی ہو جائے، قرب قیامت دیکھ لیں گے۔ اس دن 50,000 سال کوئی نہیں ہوگا، وہ چیخنا وہ چلانا برداشت کر لو گے، ہم تو ایک دن بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اس دن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر یہ لوگ چیخیں گے چلائیں گے، نہ پانی ملے گا نہ شربت ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو نوجوان ہوں گے نا، جنہیں اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ جنت کی غذائیں کھائیں گے، وہ جنت سے مشروب اور شربت، اور ان کے لیے شہد والا دودھ والا شربت پیش ہوگا، وہ بڑے مزے سے عرش معلیٰ کے سائے میں نیچے بیٹھے ہوں گے، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نوجوانوں تو بنو، ایسے نوجوان بنو جس سے رب بھی راضی ہو اور مصطفیٰ بھی راضی ہو، بنو گے انشاءاللہ۔ پانچویں نمبر پہ وہ آدمی جس سے اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ آدمی مسجد میں رہنے والا، جن کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو۔ ابھی مسجد سے نکل گیا اور دوبارہ وہ اس کے دل میں پریشانی ہوگی کہ کب میں دوبارہ مسجد میں داخل ہوں، مولوی صاحب، عمران صاحب، بات یہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی مقام، پہلے گیر میں مقام، جیسے ہی سلام پڑے گا پھر اگلے جمعے مسجد کو دیکھیں گے، بھاگ کے نکلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا جس کا میرے گھر کے ساتھ محبت ہوگی، اسی بندے کو میں عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ جو میرے دل میں، جو میرے گھر سے محبت کرے گا، میرے گھر میں رہے گا، میرے گھر کو چاہے گا کہ میں زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں، تو وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ قیامت والے دن میں پکاروں گا میرا پڑوسی کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے پڑوسی کو قریب آنے دو۔ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کیسے پڑوسی ہے؟ یہ بیت اللہ کے قریب تو نہیں رہتا تھا، مسجد نبوی کے قریب تو نہیں رہتا تھا، یہ کیسا پڑوسی؟ اللہ فرمائیں گے یہ میرا ایسا پڑوسی ہے جو ہمیشہ میرے گھر میں رہتا تھا، جو مسجد ابھی لوگ آتے آخر میں آتے ہیں، جب میں سلام پھیروں گا نا
سارے پہلے گھر میں جائیں گے. لوگوں اللہ کے گھر سے محبت کرو, اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے. حدیث ہے. جو اللہ کے گھر میں زیادہ رہتے ہیں اسے اللہ پڑوسی بھی بنائیں گے, بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل. جنت میں جانا چاہتے ہو, بغیر حساب کتاب جانا چاہتے ہو نا. لوگوں جب حساب کی بارش شروع ہوگی نا تو ابراہیم خلیل اللہ بھی پریشان ہوگا, جن نے زندگی پر اتنی قربانیاں دی. عیسیٰ روح اللہ بھی پریشان ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ بھی پریشان ہوگا. حدیث میں آتا ہے نفسی 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 نفسی, یہ پکاریں گے, چیخ چیخ کے پکاریں گے. جن زندگی پر قربانیاں دی ہے, جو اللہ کے حبیب ہے, جو اللہ کا کلیم ہے, جو اللہ کا, جسے اللہ نے دنیا کے اندر یعنی اپنا مقدس نبی بنایا ہے, عیسیٰ روح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ بھی پریشان ہوں گے. اس دن یہ لوگ جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے یہ بڑے خوش قسمت ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. تو لوگوں یہ پانچ میں نے صفات بیان کی, یہ ہمارے اندر موجود ہیں. ہر بندے نے دیکھنا, میں نے بھی دیکھنا کہ یہ 5 قسم کے لوگ جو اللہ نے ذکر فرمائے, اللہ کے نبی نے, یہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں. کل قیامت و دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اتنی گرمی ہے, اوپر چھت بھی ہے, پنکھے بھی لگے ہوئے, پھر بھی پسینہ پسینہ ہے. آپ لوگوں کو بھی پسینہ ہے. اس دن کیا ہوگا, جس دن اللہ 7 فٹ پر سورج کو لائیں گے, زمین کو بھی تانبے سے بنائیں گے, اور 50,000 سال تیز دار دھوپ میں کھڑے ہوں گے, اور ان کی جسم سے جو گوشت نکلے گا آج کی اس دھوپ سے اگر پلاسٹک پگھل جاتا ہے تو اس دن کیا ہوگا, اس دن تو ہماری ہڈیاں بھی پھسل جائیں گی. اللہ ہمیں بچانا, اللہ ہمیں محفوظ فرما دینا. چھٹے نمبر پر وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیں, اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, جیب میں ہاتھ ڈالیں. اور ہم مسجد آتے ہیں, ہم پہلے سے پرانا 10 والا نوٹ جو ہے نا وہ پہلے سے سب مروڑ کے رکھتے ہیں کہ جب چاندے والا آئے گا تو اس میں پرانا نوٹ ڈال لیتے. سبحان اللہ, ایسا نہیں چلے گا. اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور کسی کو پتہ نہ چلے. اور میں اپنے جیب سے اپنے مال میں سے مال نکالیں. وہ بندہ جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے, اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, ایسے بندے کو بھی اللہ عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. ایسے بنو گے انشاءاللہ. یہ والی صفت بھی اپناؤ گے. نہیں جی مجھے صاحب کورونا ہے, ہم خود پیسے کہاں سے کمائیں, ہمارے لیے کیا, ہم تو کہاں سے آ جائیں. نہ کریں ایسا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں. کرو گے نا انشاءاللہ. 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے. تنہائی میں کیا کرے, ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں, فی لگاتے ہیں. کیا سن رہے ہو بھائی, میں جی وہ فلانا, پتہ نہیں ان کا نام بھی مجھے نہیں آتا, جو گانے گاتے ہیں, وہ فلانے کے گانے سن رہے, سکون حاصل کر رہے ہیں. ایسے نوجوان کے کانوں میں ایسی ان کے کانوں میں ایسے لوہا ڈالیں گے جو پگھلا ہوگا اور گرم ہوگا جہنم کی آگ میں, اور ایسے ہی لوہے کو گرم کر کے پگھلا کے ان کے کانوں میں اللہ ڈالیں گے. بدبخت. میرے عظیم قرآن ہوتے ہوئے آپ نے گانوں کو سنا. یہاں شادی ہوتی ہے نا, شادی تو رات کو ڈانس والے بلاتے, بڑے سارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں, پیسے بھی پہنتے, ڈانس بھی کرتے, اور جی رات کو ہم سب نے صحیح انجوائے کی ہے. اور صبح جب مولوی صاحب کو بلاتا ہے نا بیان کے نکاح کے, مولوی صاحب جلدی کرو, بس وہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں, وہ اصل میں مہمان دور جائیں گے, اور پوری رات نچواتے ہیں, گانے گاتے ہیں, اللہ کی عذاب کو دعوت دیتے ہیں, تنگ نہیں ہوتے ہیں. اور مسجد میں آ کے, اللہ کے گھر میں آ کے تنگ ہو جانے والے لوگ وہ کل قیامت والے دن عرش اللہ کے سائے سے محروم ہوں گے. اپنے شادیوں کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ, بے حیائی سے بچیں گے. لوگوں وہ 7واں آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو. تنہائی میں کیونکہ شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری جو اسی 7ویں میں صرف بیان کی ہے, فرمایا وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہو تنہائی میں, اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے سامنے روتا ہو, آنسو بہاتا ہو, اللہ کے سامنے رونے والا.
تنہائی میں رونے والا، تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، رونے والا آدمی کل قیامت والے دن اللہ اسے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 آدمی یاد رہیں گے، کن کن کو یاد رہیں گے؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، ہمیں 7 یہ صفت یاد رہیں گے، ہم بھی اپنی یہ زندگی میں ان صفتوں کو اپنائیں گے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ سر سے اوپر سے گزر گیا ہے، میں نے ادھر سے مار دیا، تم نے ادھر سے نکال دیے، ایسا نہ ہو۔ نہیں بھائی ایسا نہیں، اپنے زندگیوں میں لاؤ گے نہیں انشاءاللہ، یہ 7 صفت اپنائیں، کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ اپنے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لوگوں ورنہ یہ میری بات ہے، اللہ مجھے بھی بچا دے، اس لیے میں تو بہت ڈرتا ہوں۔ آج کل معاشرہ میں نے دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، گناہوں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہے۔ میں تو ہر وقت روتا ہوں، یا اللہ کبھی ایمان سے محروم نہ فرما دینا، کبھی قرآن سے محروم۔ یقین جانے میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں، ہمارے فیصل آباد کے بہت بڑے مولوی صاحب وہ یہودی بن چکے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایمان بچانا مشکل ہے، چاہے علم والا ہو، چاہے قرآن والا ہو، چاہے دین والا ہو، چاہے عام آدمی ہو، لوگوں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو چکا ہے۔ معمولی ذرہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ ایمان سے محروم کر دیں گے۔ ایمان کو بچانا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کریں گے، یہودیوں اور کافروں نصرانہ کی طرف پہ چلنا ہے، تو پھر اللہ دین سے دور کریں گے، پھر اللہ قرآن سے دور کریں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے دور کریں گے، پھر اللہ اپنی برکت سے دور کریں گے، پھر اللہ اپنے نبی کی شفقت سے دور کریں گے، پھر اللہ اپنے نبی کی شفاعت سے دور کریں گے۔ نوجوانوں، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھ لیے ہیں، بڑے بڑے علماء جو دین سے نکل چکے ہیں، جو اسلام سے نکل چکے ہیں، یوں نہ کہنا ہم بچ جائیں گے، نہ نہ نہ، اپنے زندگی میں رب کو راضی کرنا سیکھو، پیغمبر کی سنتوں پر چلنا سیکھو۔ جب یہ چلنا سیکھیں گے تو اللہ آپ کو کفر سے محفوظ فرمائیں گے، جنت نصیب فرمائیں گے، رحمت نصیب فرمائیں گے، بہار نصیب فرمائیں گے، قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائیں گے۔ بنو گے نہیں بنو گے؟ اے میرا چیخنا اور چلانا صرف درد دل ہے، یوں چیخنا چلانا نہیں کہ مجھے مزہ مل جائے۔ صرف یہ نوجوانوں، میں نے کہہ دیا نا، فیصل آباد کا بہت بڑا عالم جو یہودی بن چکا ہے، اسی طرح بہت سارے علماء جو اسلام سے نکل چکے ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ کبھی ایمان سے محروم نہ فرما دے۔ سارے کہہ دو آمین، سارے کہہ دو آمین۔ اللہ گناہگار ضرور ہے لیکن اپنے کتاب سے کبھی محروم نہ فرمانا، نبی کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، نبی کی محبت سے کبھی محروم نہ فرمانا۔ اللہ جب تک زندگی ہے ایمان جیسی دولت نصیب فرما۔ آخر دعوانا